السلام علیکم جی، میرا نام ہے طارق بزمی۔ آخر وہ فیصلہ آ گیا جس کا انتظار تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹس ملیں گی یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے، اور بہت سے ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو یہ تمام تر سیٹیں دینے کی مخالفت کی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ انہوں نے کنسیڈر کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو 1 مارچ 2024 کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا وہ بھی غلط تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا وہ بھی غلط تھا۔ اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جماعت نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس مخصوص نشستیں نہیں تھیں۔ مخصوص نشستوں کا یہ کیس آخر انجام کو پہنچ گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملتے ہوئے 77 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کو دے دی گئی ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان مخصوص نشستوں کی اہل ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے اہل قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، یعنی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی وہ اب نہیں رہیں۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور 1 مارچ 2024 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فیصلے میں مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف تھا، یعنی جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا وہ آئین کی خلاف ورزی تھی، وہ آئین کے خلاف انہوں نے جا کر کام کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8-5 سے سنایا۔ 8 اکثریتی ججز کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے پڑھ کر سنایا، اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ فیصلے میں ابھی تک کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی، انتخابی نشان کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا۔ اچھا جی، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 80 ارکان اسمبلی کی فہرست پیش کی، 80 میں سے 39 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں 15 دن میں جمع کرائے، یعنی اگر مخصوص نشستیں اس نے اویل کرنی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سیاسی جماعت کے ناطے اپنی درخواستیں جمع کروا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا، اور فیصلے کا اطلاق قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ اب حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کب تک ہے اور کب تک رہے گی یہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ہی 15 دن کے اندر یہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواستیں دی جائیں گی، اس کے بعد ان کو یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد حکومت اپنی اکثریت کھو دے گی۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے باہر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے باہر قیدی وین بھی منگوائی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا تھا۔ اور جو مخصوص نشستوں کا یہ کیس ہے، اس کیس میں کس طرح سے پروسیڈنگ ہوئی، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے بعد سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، جس پر سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ یعنی پشاور ہائی کورٹ میں جب سنی اتحاد کونسل گئی تو وہاں پر پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا تھا وہ برقرار رکھا، یعنی وہ حکومت کو دی گئی نشستیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ابتدائی سماعت پر پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو معطل کیا، جس پر وفاقی حکومت کی جانب سے آئینی تشریح کا نقطہ اٹھایا گیا، اور 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے سپریم کورٹ میں دستیاب 13 ججز کو فل کورٹ جو بینچ تھا اس کو انہوں نے مکمل طور پر بریف کیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سپریم کورٹ میں کل کل 7 سماعتیں ہوئیں۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 1 سماعت کی، اس کے بعد فل کورٹ نے 6 سماعتیں کی۔ فل کورٹ نے پہلی سماعت 3 جون کو کی تھی، اور 3 جون کے بعد اب جولائی میں جو ہے وہ یہ فیصلہ آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں ہیں اس کو کیسے تقسیم کیا ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک مخصوص نشست الاٹ کی گئی۔ سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو خواتین کی مختص نشستیں دی گئیں، جس پر پیپلز پارٹی کے سمیتا افضل اور ایم پی اے فوزیہ حمید مخصوص سیٹوں پر منتخب ہوئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے سادو مل عرف سریندر والسانی نے اقلیتی نشست حاصل کی، اور ای سی پی نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کو اقلیتوں کے لیے 3 مخصوص نشستیں الاٹ کی تھیں۔ اب یہ مخصوص نشستیں جو ہیں اس کا واضح طور پر فیصلہ آ چکا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ یہ نشستیں کسی کو نہیں جا سکتی۔ یہ جو 77 اسپیشل سیٹس ہیں اس کی حقدار پاکستان تحریک انصاف ہے۔
یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا یہ فیصلہ ثابت ہوا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے، جس طرح سے کہا انہوں نے، گو کہ ان کا بھی اختلافی نوٹ موجود تھا، لیکن آخر میں جب انہوں نے کہا کہ فیصلہ منصور علی شاہ آپ سنائیں، مائک ان کے حوالے کیا، تو اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر تھے وہ ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اب یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب حکومت جو ہے وہ بدلنے والی ہے، دن بدلنے والے. ویسے بھی اس حکومت نے پاکستان کے عوام کو دیا کچھ نہیں، بجلی کے بل جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. بہرحال فیصلہ آ چکا ہے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.